بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب دو اور میں ہوں آپ کا میزبان غفران چغتائی۔ عمران خان کے تمام مطالبات مسترد کر دیے گئے ہیں اور اتحادی حکومت کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی آئینی مدت کو پورا کریں گے۔ نہ ہی اسمبلی تحلیل ہوگی اور نہ ہی وقت سے پہلے الیکشن ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ سابق وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شرکت بھی کی اور انہوں نے یہ کہا کہ آئی ایم ایف اگر ریلیف پیکج نہیں دیتا تو پھر مشکل فیصلے کر لینے چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مکمل اعتماد میں لیا جائے اپنے تمام اتحادیوں کو۔ خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا جناب آصف زرداری صاحب کا اپنی مشاورت میں ساتھ شامل رکھا جائے۔ پنجاب میں نمبر گیم کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ حمزہ شہباز نے انہیں آگاہ بھی کیا اور باقی معاملات پر بھی بات کی گئی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ مسلم لیگ نون بھی پنجاب اور ملک کے بڑے شہروں میں عوامی اقدامات کرے گی تاکہ اپنے پاور شو کا جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکے اور لوگوں تک اپنا پیغام مؤثر انداز میں پہنچایا جائے، کیونکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے 25 مئی کو لانگ مارچ کی کال دے دی ہے۔ کیا صورتحال ہوگی آنے والے دنوں میں اور پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس پر کیا تبدیلیاں رونما ہو گسکتی ہیں، اس پر مزید گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ آج ٹیلی فون لائن پر موجود ہے اسٹوڈیو میں جناب کاشف بشیر صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ کاشف صاحب، آپ نے وقت دیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ نون لیگ تو یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اپنی آئینی مدت پوری ہوگی اور الیکشن جو ہے اپنے وقت پر ہوں گے، کسی قسم کے پریشر کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو دعویٰ کیا گیا اور جو اعلان ہوا ہے اس مشاورتی اجلاس کے بعد، اس میں کوئی دم خم ہے اور مسلم لیگ نون اس پر قائم رہ سکتی ہے؟ دیکھیں، تھینک یو ویری مچ آپ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ مطلب یہ دعوے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ آپ ان کے اگر پرانے آپ نعرے دیکھیں، اپوزیشن کے نعرے دیکھیں، دعوے دیکھیں، تو وہ سب جو بڑکیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ اکانومی کو انہوں نے تقریباً 1.5 ماہ بھی نہیں ہوا ہے اور انہوں نے بالکل اس کو کولیپس کر دیا ہے، اور اس قسم کے دعوے تو ظاہر ہے یہ کریں گے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ووٹ کی برتری سے جو حکومت کھڑی ہے اس میں 14 جماعتیں ہیں، اور آپ کو کہیں پاکستان میں ریت نظر آتی ہے مرکزی حکومت کی؟ اور اسی طرح پنجاب میں آ جائیں، نو گورنمنٹ، اور جو گورنمنٹ ہے جس طریقے سے الیکٹ ہوئی ہے، جیسے ڈیفیکشن لا کے مطابق 25 ایم پی فارغ ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی بڑی ڈٹائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس کلیمنگ کہ ہی از اچھی سی ایم آف پنجاب۔ لیکن نا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ سارا عوام کا رد عمل کچھ اور ہے۔ اب جس طرح سے آپ اس کی طرف آ رہے ہیں، ان کے ساتھ لانگ مارچ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ آپ 3 سال کی ہسٹری دیکھیں، 4 سال کی ہسٹری دیکھیں، 2 دفعہ مولانا صاحب گئے، وہ زرداری صاحب کچھ ہزار لوگ برابر لے کے آ گیا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے تو ان کو اوپن سپیس دیا۔ اور یہ کنفرنٹیشن کی جو پالیٹکس ہے یہ بڑی تباہ کن ہو سکتی ہے، کیونکہ فیوچر تو اس گورنمنٹ کا کوئی نہیں ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اوورسیز کا ووٹ ختم کر دیں، آپ چاہتے ہیں کہ جی ای وی ایم کو ختم کر دیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ نیب کو ختم کر دیں، آپ نے ایف آئی اے کا بیڑا غرق کر دیا، آپ نے اینٹی کرپشن کے جو بڑے آنےسٹ ڈی جی تھے رائے منظور، ان کو چینج کر دیا۔ آئی ایم سرپرائز کہ ابھی تک سپریم کورٹ نے نوٹس کیوں نہیں لیا۔ اور جس طریقے سے آپ بیوروکریسی کو روز ریشفل کر رہے ہیں، جبکہ آپ کی گورنمنٹ کے اوپر داغ ہیں اور آپ کی کوسچن مارک ہے پنجاب گورنمنٹ کے اوپر، تو اس طرح کی جو پالیٹکس ہے، میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان جو اس وقت مقبولیت کی انتہا کے اوپر ہے، تو یہ اس کو ایسے روکنا جو ہے وہ ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور اس کاشف بشیر صاحب، آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا، کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے دوبارہ رابطہ کریں کہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جس وقت ملک کی مجموعی صورتحال ہے اور جس طرح سے اکانومی ایک دم سے نیچے کی طرف جانب جا رہی ہے، اور جتنے بھی ہمارے معاشی امور کے ماہرین ہیں ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ اگر اکانومی کی صورتحال بہتر نہ ہوئی تو پھر ملک کا چلنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ عوام کو اگر ریلیف نہیں دیا جاتا اور جس بنیاد پر اس حکومت کو گھر بھیجا گیا وہ ہے اصل وجہ۔ ہمارا رابطہ دوبارہ سے بحال ہوا کاشف بشیر صاحب سے۔ سر یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں آصف علی زرداری صاحب نے اہم کسی شخصیت سے ملاقات بھی کی ہے، جس کے حوالے سے پھر یہ کہا گیا کہ اس کے بعد وہ شہباز شریف صاحب سے بھی ملے، فضل الرحمان سے بھی ملاقات کی، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس حکومت کو چلتا رہنا چاہیے اور جو 1-1.5 سال کا عرصہ وہ مکمل ہوگا۔
کیا اسٹریٹجی نظر آتی ہے اتحادی جماعتوں کی، خاص طور پہ نون لیگ اور آصف زرداری صاحب؟ کیا تجزیہ آپ کا کہ دونوں ایک پیج پر موجود ہیں اور 1-1.5 سال کا یہ مشکل ترین دور گزار لیا جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک پیج ان کا آپس میں تو کوئی ایک پیج ہے ہی نہیں ہے. یہ تو ماضی میں جو کچھ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہے ایوری باڈی نوز. اس وقت جو ہے مفادات کی جنگ ہے. پیپلز پارٹی جو کبھی نیشنل پولیٹیکل پارٹی ہوتی تھی اب سمٹ کے رہ گئی سندھ میں, اور اس تناظر میں زرداری صاحب جو ہے وہ کچھ سیٹیں دینا چاہ رہے ہیں, اور نون لیگ کا جو ایک پاپولر ووٹ تھا کبھی پنجاب میں اس کا بیڑا گرک انہوں نے کیا ہے. اور یہ دیکھیں کہ آپ نے اس سے انسسٹ کر کے پرائم منسٹر بنایا ان کو, اور آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کیا پذیرائی ہے اور نون لیگ کی اور اس گورنمنٹ کی کہیں پہ ضد نہیں ہے, اور کوئی فیصلے کرنے میں وہ مطلب جو بڑے امپورٹنٹ فیصلے اپنی معیشت کو لے کے کرنے تھے وہ کرنے سے بھی قاصر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملاقاتیں تو ظاہر ہوتی رہتی ہیں جی, ہمارا المیہ یہی ہے کہ اگر وہ امپورٹنٹ شخصیت سے ملاقات کی تو یہی ہماری سیاست کا المیہ ہے, یہی ہماری گورنمنٹ کا المیہ ہے. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جتنی دیر پرولونگ کریں گے اس گورنمنٹ کو اس میں نون لیگ کا بہت زیادہ لاس ہوگا, کیونکہ ان کا وہ جو ایک پاپولر بیانیہ انہوں نے بنایا تھا کہ جی ووٹ کو عزت دو, وہ تو برباد ہو گیا اس وقت. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ سول سپرمیسی کی آپ بات کر رہے ہیں, لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اپنے مقدمات خارج کروانا چاہتے ہیں, NRO لینا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. چیئرمین نیب کی تعیناتی کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان سے مشاورت کا آغاز کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو نئے چیئرمین نیب ہیں موجودہ حکومت اس کو تعینات کر سکے گی اور کچھ ریلیف حاصل کر پائے گی؟ دیکھیں انہوں نے کوشش تو کی نا جی. آپ ڈاکٹر رضوان کا جس طرح سے ڈیتھ ہوئی ہے, میں نے تو خیر میرے ہی واز ویری گڈ فرینڈ آف مائنڈ, اور میری پہلے بھی ان سے بات ہوئی تھی اور ان کو دھمکیاں بھی مل رہی تھیں, اور اس کے بعد ان کی جیسے رات کو 10:30 بجے میری بات ہوئی ہے, صبح ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور اب ان سے ریکارڈ بھی لے لیا 4600 پیجز کی جو تحقیقاتی ان کی رپورٹ تھی انویسٹیگیشن کے اوپر. وہ آپ دیکھنا مقصود چپراسی والا جو کیس ہے اس میں 16 بندے ہیں ان کے ملازمین جس کے تھرو انہوں نے جن کے اکاؤنٹس کے تھرو انہوں نے 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی. لیکن آپ دیکھیں کہ بدقسمتی دیکھیں سپریم کورٹ کے واضح آرڈر کے باوجود ابھی 2 دن پہلے جو سینٹرل جج کے وہاں پہ ان کی ہیئرنگ تھی, وہاں پہ FIA کا آفیسر جو انہوں نے ڈپیوٹ کیا ہے وہ ٹائم مانگ رہا ہے کہ ابھی فرد جرم عائد کریں. اچھا صاحب, یہ ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ پنجاب میں ہم نے ذکر بھی کیا کہ نمبر گیم کے حوالے سے بڑی اہمیت ہے. الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے کے بعد 25 ارکان جو منحرف تھے وہ تو ڈی سیٹ ہو گئے. کیا صورتحال دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں اب اگر دوبارہ سے الیکشن ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے تو سچویشن کیا ہوگی؟ نون لیگ اور پھر پیپلز پارٹی آپس میں مل کر بھی وہ مطلوبہ نمبر حاصل نہیں کر پاتے. کوئی ایسا فیکٹر ہوگا تحریک انصاف کے پاس کہ وہ قابلی کے ساتھ وزیر اعلیٰ کا انتخاب جیت لیں؟ بظاہر تو ایون نظر آ رہے ہیں نمبر, لیکن اس بدترین صورتحال میں جس طریقے سے الیکٹ کروایا گیا CM کو اس کو حمزہ شہباز کو, تو میرے خیال میں کورٹس میں معاملہ چل رہا ہے, تو میرے خیال میں وہ ان کا نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا وہ جو الیکشن ہے. اور اس کے علاوہ ایسی اسمبلی کو آپ توڑنے کے علاوہ ڈیزالو کرنے کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں ہے. اور اس قسم کی آپ دیکھیں ڈسگریس ہے کہ آپ کے جنہوں نے ووٹ دیے ڈیفیکٹ کر کے 25 MPs نے ان کو الیکشن کمیشن نے ڈی سیٹ کر دیا. اس کے باوجود ہی از کلیمنگ کہ آئی ایم دا CM آف پنجاب. کوئی گریس ہوتی ہے, کوئی رسپیکٹ ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا, میں نہ مانوں یہ کون سے ڈیموکریسی ہے مجھے بتائیے. اور میرے خیال میں کہ الٹیمیٹلی پنجاب اسمبلی کو بھی ڈیزالو ہی ہونا ہے, کیونکہ ابھی آپ اگر الیکشن کی اگر آپ وہ لیں گے تو اس میں جو ہے 60 ڈیز ان کو چاہیے الیکشن کے لیے, اتنی دیر تک 25 سے 20 جو الیکشنز ہیں اس کے بعد ہی آپ کا ہاؤس پورا ہوگا نا پنجاب اسمبلی کا. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کا اور جو گورنر کو جس طرح سے آپ نے اس کو ڈی نوٹیفائی کیا وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے, تو یہ جو کھچڑی پکی ہوئی ہے یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جمہوری نظام کے ماتھے کے اوپر ایک کلک ہے, اور فریش الیکشنز کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. اچھا کاشف بشیر صاحب, آخر میں یہ بتائیے گا کہ
یقیناً عوام کا فیصلہ ہی حتمی ہوگا. عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جلد از جلد الیکشن ہونے چاہیے. مسلم لیگ نون بھی اب بڑے بڑے شہروں میں جلسہ عام کر رہی ہے اور وہاں بھی ان کے جو کارکنان ہیں اور عوام کے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ووٹ کرتے ہیں وہ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے پاور شو نون لیگ نے بھی سٹارٹ کیا اور آج کے اجلاس میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ بڑے بڑے شہروں میں جلسہ عام کیے جائیں گے, اس سے کوئی ان کے بیانیوں کو تقویت ملے گی اور عوام میں بھی ایک ڈویژن ہو جائے گی, نون لیگ اور تحریک انصاف جو ہے وہ برابری کی سطح پر کھیل سکیں گے اور حکومت کو وقت مل جائے؟ ٹو بی مور آنسٹ میں نہیں سمجھتا کہ نون لیگ کے جو جلسے ہوں گے سب سے پہلے تو ان کے اوپر ایک جو ہے ٹیگ یہ لگا ہوگا کہ حکومتی جلسے جو ہوتے ہیں ان کی جو عوام کی گیدرنگ ہے اس کے اوپر اس کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. کوئی بھی حکومت ہو, میں نون لیگ کی نہیں بات کر رہا ہوں, کیونکہ حکومت کے پاس سورسز ہوتے ہیں, ان کے پاس ساری پاورز ہوتی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی سیاست کا ایک نیا رنگ ہم نے دیکھا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد, کہ جس طریقے سے عوام نکل رہے ہیں اور جس بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں اور ان کو لایا نہیں جا رہا ہے, وہ خود آ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے. اور میرے خیال میں کاشف صاحب جس طرح سے آپ نے کہا کہ حکومتی سرپرستی ہو تو الیکشن جیتے جاتے ہیں, لیکن ضمنی انتخابات میں ہوا تھا جو پہلا مرحلہ بری طرح سے تحریک انصاف کو شکست ہوئی تھی, تو کہا جا سکتا ہے کہ مقبول بیانیہ تو عوام کے ذریعے سے سامنے آتا ہے. دیکھیں میں ایک بات آپ کو 2 منٹ مجھے دے دیجیے گا کہ جو آپ ضمنی الیکشنوں کی بات کر رہے ہیں, پہلے 2 سے 2.5 سال تک تو بیوروکریسی جو 40 سال سے مل کے لوٹتی رہی نواز شریف برادران کے ساتھ, وہ اس کو یقین تھا کہ شریف برادران بہت جلدی واپس آ جائیں گے. اور بیوروکریسی پھر الیکشن کمیشن کا رول آپ دیکھ لیجئے, ابھی تک دیکھ لیجئے, وہ اینٹی تحریک انصاف تھا اور کچھ غلطیاں ان کی اپنی بھی تھیں. لیکن آپ جو ضمنی الیکشن ہے اس کو آپ جو ہے وہ کوئی وہ بنا نہیں سکتے ہیں مثال, کیونکہ وہ جو معاملات تھے یہاں پہ بیوروکریسی اور یہ سب ان کی گرپ ویک تھی, پنجاب میں بھی اسپیشلی, تو کیونکہ فرسٹ ٹائم گورنمنٹ میں آئے تھے تحریک انصاف والے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اگر آپ کی بات میں مان بھی لوں, لیکن جو 11 مئی کے بعد اور 11 اپریل کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جو سیاست کا رنگ دیکھا جا رہا ہے, جو پاپولیرٹی گین کر لی ہے عمران خان نے, وہ اور جو آپ سمجھ لیں کہ میں کیا ورچولائی سے کہ جو ذلت اس وقت جو ہے موجودہ حکومت کو مل رہی ہے, اس کے بعد ووٹ بینک کے بہت ڈفرنس آ گیا ہے. اور میرے خیال میں اگر الیکشن ہوں گے 1-2 ماہ 3 ماہ کے اندر تو ڈفرنس سب کے سامنے آ جائے گا, کیونکہ کچھ پاکستان کی سیاست کا ٹرینڈ ہمیشہ سے یہ رہا ہے, بھٹو صاحب کے زمانے سے بھی رہا ہے کہ آپ جلسے بھرتے ہیں, لوگوں کو لاتے ہیں, ان کو کھلاتے ہیں. لیکن یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ عمران خان کے جلسوں میں عمران خان کے پیچھے لوگ خود آ رہے ہیں, اور وہ طبقہ آ رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر چکا تھا اس پولیٹیکل سسٹم سے, اس الیکٹورل سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب محترم کاشف بشیر صاحب, آپ نے وقت دیا. یقیناً عوام کا فیصلہ یہ آخری فیصلہ ہوتا ہے اور عوام جس شخصیت کو, جس لیڈر کو چاہیں گے اسی کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے اور اپنے الیکشن میں ووٹ دے کر اسے کامیاب بنائیں گے اور پھر وہ پاکستان کا وزیر اعظم منتخب ہوگا. دوسری جانب آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 25 مئی کو اعلان کر دیا ہے کہ وہ اسلام آباد میں اکٹھے ہوں گے. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر تیاری ہو رہی ہیں. حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم ان کے لانگ مارچ کو نہیں روکیں گے اگر یہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں, اور اگر قانون کو ہاتھ میں لیا گیا تو پھر قانون اپنا راستہ خود بنائے گا. اس پر بھی بات کریں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ آئین کی پاسداری کرے, نہ کہ حکومت کے غیر قانونی اور غیر آئینی ہتھ کنڈوں کا اعلیٰ کار بنے. مزید کیا ہونے جائے گا, کیا تیاریاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اس مارچ کے حوالے سے, اس پر بات کرنے کے لیے ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے تنزیلہ عمران صاحبہ. تنزیلہ, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ حکومت یہ کہہ رہی کہ ہم اس مارچ کو روکیں گے نہیں اور کوشش یہ ہوگی کہ پرامن احتجاج ہو, اگر قانون ہاتھ میں لیا گیا تو پھر جتنی بھی تفصیلات میں نے بتائی اس کا یہ انتظام کیا گیا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت آسانی سے آپ کو راستہ دے گی اور آپ ایک پرامن احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ ہو پائے گا؟
بہت شکریہ سب سے پہلے آپ نے مجھے انوائٹ کیا. سیکنڈلی میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ قانون کے احترام کی بات کر کون رہا ہے؟ ان میں سے کوئی ایک چہرہ مجھے ایسا بتائیے گا جس نے کبھی قانون کا احترام کیا ہو. آدھی سے زیادہ کیبنٹ تو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں سو کالڈ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, ان کی تو ضمانت پہ رہا ہے. تو قانون کا احترام یہ لوگ کس کو کہتے ہیں؟ قانون تو یہ ہوتا کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا, عدالت نے کہہ دیا کہ حمزہ جو ہیں وہ اپنے مینڈیٹ کے بغیر آ کے سی ایم کی کرسی پہ بیٹھے ہیں, تو ان کو اصولی طور پہ کرسی چھوڑ دینی چاہیے تھی. یہ کون سے قانون کے احترام کی بات کرتے ہیں؟ ایک آدمی جو ملک سے باہر بیٹھ کے خزانہ کنٹرول کر رہا ہے, وزیر خزانہ بنا ہوا ہے خام خواہ کا, ادھر انہوں نے لوکلی مفتا اسماعیل کو بٹھایا ہوا ہے, وہاں سے ڈار خزانے کو آپریٹ کر رہے ہیں. تو وہ آدمی یہاں آئے, اپنے کیسز کو فیس کرے اور پھر بتائے کہ وہ قانون کا احترام کرتا ہے. ایک آدمی جو یہاں سے ضمانت پہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ باہر جا کے بیٹھا ہوا ہے لندن میں, اور وہ کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں, میں اپنی تکلیف کے علاج کے لیے آیا ہوں, وہ کون سے قانون کے احترام کے تحت وہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اس کی بیٹی جو یہاں پہ پوری دنیا میں گھومتی پھر رہی ہے, گانے گاتی پھر رہی ہے, جہاں دنیا بھر کی وہ جو بھی فضول بات اس کے منہ میں ہوتی ہے وہ ہر کسی کے لیے بغیر سوچے سمجھے کر دیتی ہے. نہ وہ دیکھتی ہے کہ وہ ادارے ہیں, نہ وہ کوئی دیکھتی ہے کہ بڑا ہے کہ چھوٹا ہے. کون سا قانون کا وہ احترام کر رہی ہے؟ وہ تو اس لیے ضمانت پہ رہا کی گئی تھی کہ اس نے اپنے والد مارداری کر دی تھی, 3 سال سے اس کے والد باہر ہے, تو وہ کس کی مارداری کر رہی ہے؟ مجھے یہ چیزوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کس قانون کے احترام کی بات کرتے ہیں. کبھی ان لوگوں نے خود قانون کی پاسداری کی ہے؟ جہاں تک تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کا, آپ کو پتہ ہے ہماری کچھ چھوٹی سی ریلی ہو, چاہے ہمارا کوئی بڑا جلسہ ہو, آج تو کبھی ایک گھر سے پتہ نہیں ٹوٹا, کبھی کوئی کرسی نہیں ٹوٹی. تو الحمدللہ ہم ہمیشہ سے پرامن احتجاج کرتے ہیں, یہ ہمارا قانونی حق ہے, یہ کسی بھی ایک پاکستانی شہری کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور ہم اس حق کے لیے اپنے استعمال کریں گے. اور ہم 25 تاریخ کو سابق پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب کی کال پہ لبیک کہتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی اسلام آباد پہنچیں گے. 3 بجے سے پہلے جو انہوں نے ٹائم دیا ہے. تو تنزیلہ, آپ جس طرح کہہ رہی ہیں آپ نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کی ہے اور آپ آگے بھی قانون کی پاسداری کریں گے, یقیناً ہم سب یہ امید کرتے ہیں, لیکن جو انتظامات کیے گئے ہیں موجودہ حکومت کی جانب سے, ہمیشہ کنٹینر بھی لگائے جاتے ہیں, گرمی کا موسم بھی ہے اور آگے گرمی مزید جو ہے وہ سخت سے سخت تر ہوتی جائے گی. اگر آپ کے خلاف پولیس کا اور حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ استعمال کیا جائے اس کو روکنے کے لیے, آپ کے مختلف جو اجتماعات ہیں, مختلف ریلیاں جو پنجاب سے خیبر پختونخوا سے خاص طور پر ہوں گی, آپ کی کیا پلاننگ ہے اس حوالے سے؟ اب کیا آپ سامنا کر پائیں گے اگر حکومت طاقت کا استعمال کرتی ہے؟ دیکھیے, میں آپ کو بہت واضح طور پہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ یہ حکومت انتہائی بوکھلاہٹ کا شکار ہے. خان صاحب نے جو مطالبہ کیا ہے کہ فل فور الیکشن کروائے جائیں, بالکل ایک عام, میں سمجھتی کسی بھی ایک ان پڑھ جاہل سے بھی بات کی جائے گی تو وہ شخص یہی کہے گا کہ ہاں, اس سے کسی بھی پارٹی کے پاس ایک پراپر مینڈیٹ نہیں ہے. عمران خان صاحب کے جو ساتھی تھے وہ بک گئے اور وہ دوسری طرف چلے گئے, ووٹ ہم نے کسی اور کو ڈالا تھا, وہ جا کے کسی اور کی گود میں بیٹھ گئے اور انہوں نے حکومت کا تختہ الٹا اور نئی حکومت بنا کے وہ بیٹھ گئے. تو کوئی ایک بھی شخص اس وقت اپنا پراپر ہم نہیں سمجھتے کہ مینڈیٹ لے کے بیٹھا ہے. تو اگر اس حق کے لیے ہم باہر نکلتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فل فور الیکشن کروا کے دیجیے, صاف اور شفاف الیکشن, تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ جہاں تک تعلق ہے موسم کا, تو جب آپ کے اندر ایک جذبہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے نکل رہے ہیں, آپ سچ کے لیے نکل رہے ہیں, آپ دن اور رات میں واضح فرق جانتے ہیں, آپ سفید جھوٹ اور سچائی میں ایک واضح فرق سمجھتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے, تو پھر میرا خیال ہے یہ چھوٹی موسمی اثرات, یہ بارش, یہ بادل, یہ دھوپ, یہ چیزیں, ہیٹ سٹروک, یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. جب کبھی بھی پاکستان کے اوپر, قوموں کے اوپر, دنیا میں کہیں بھی مشکل وقت آیا تو یہ ساری چھوٹی چیزیں جو بہت سطحی تنزیلہ, موسم کی گرمی شاید آپ برداشت کر لیں گے اور دھوپ اور بارش برداشت کر لیں گے, لیکن اگر ڈنڈوں کا استعمال ہوتا ہے, آنسو گیس کا استعمال ہوتا ہے, کنٹینر لگا کر راستے بند کیے جاتے ہیں, تو اس مارچ میں بڑی تعداد میں خواتین ہوتی ہیں, آپ بچوں کے ساتھ بھی ٹریول کرتے ہیں, تو بہت مشکل نہیں ہو جائے گا؟ میں آپ کو ایک چیز واضح بتا دینا چاہتی ہوں, ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بوڑھے بزرگ جوان سبھی جا رہے ہیں. میں بہت کلیئرلی آپ کے چینل کے تھرو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ اگر ذرا سی بھی شرارت کا نیت کی, کسی نے ڈنڈے کا یا اس طرح کی چیزوں کا استعمال کا سوچا بھی, تو میرا خیال ہے کہ اس دفعہ یہ لوگ بھول جائیں گے جو ان لوگوں کے ذہن میں ہے نا کہ شاید یہ کوئی ممی ڈیڈی برگرز ٹائپ فیملیز ہیں. یہ جو جھنڈے ہم نے پکڑے ہوئے نا, ان کو کس وقت ڈنڈا کرنا ہے یہ ہمیں کرنا آتا ہے, اور ایک لمحے میں یہ دیکھیں گے کہ سڑکوں کے اوپر سین چینج ہو جائے گا. میں پھر سے آپ کے چینل کے توسط سے ان لوگوں کو وارن کر رہی ہوں, اگر کسی کے ذہن میں کوئی بھی شرارت ہے تو خدا را اپنے ذہن کو کلیئر کر لیجئے. ہمارا ایک پرامن احتجاج ہے اور ہم بہت اپنے ایک
حق کی رائے دہی کے لیے نکل رہے ہیں اور ہم وہاں جا رہے ہیں اسلام آباد اپنے قائد کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے. تنزیلہ، آپ کی بات سے میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ خدا نخواستہ اگر طاقت کا استعمال ہوا، ڈنڈوں کا استعمال ہوا، پولیس نے راستہ روکنے کی کوشش کی، تو پھر آپ بھی پوری تیاری میں اور جو ہے وہ ایک تصادم کی کیفیت جو ہے وہ سامنے آئے گی. بتا دوں کہ اگر لیڈرشپ میں سے بھی اگر اس وقت بچے، یوتھ، جوان، ایون کہ خواتین میں آپ کو بتا دوں اس قدر غم و غصہ ہے، یہ ایک جعلی طریقے سے ایک حکومت گرانے کا اس قدر غم و غصہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی ذرا سا بھی کوئی غلط حرکت کی تو میں کہہ رہی ہوں آپ کو بتا دوں کہ بہت سخت ری ایکشن آئے گا. اچھا تنزیلہ، آخر میں یہ بتائیے گا، فواد چودھری صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ جو لانگ مارچ ہے یہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے لوگ اس میں زیادہ شمولیت اختیار کریں گے، باقی جو صوبے ہیں گلگت بلتستان ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، وہاں پر علیحدہ سے اجتماعات ہوں گے. کیا تفصیلات ہیں، کن کن علاقوں میں جو ہے آپ کی لوگ موجود ہوں گے، اور لانگ مارچ جب ادھر سے نکلے گا تو وہاں ان علاقوں میں بھی احتجاج کیا جائے گا؟ یہ آپ کی بات درست ہے کہ خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ سندھ سے جو لوگ ہیں وہ سندھ میں ہی احتجاج کریں بلوچستان میں، لیکن میں جو مجھے نظر آ رہا ہے میرا نہیں خیال کہ لوگ رکیں گے، کیونکہ سب لوگ اپنے قائد سے، عمران خان صاحب سے اس قدر پیار کرتے ہیں اور ان کے خلاف کی گئی یہ غیر ملکی سازش جو ہے اس کا اس قدر سخت ری ایکشن ہے دلوں میں کہ لوگ بہت عرصے سے اس کال کے منتظر تھے. اور میں آپ کو واضح کر دوں کہ اس وقت پورے پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ پنڈی اسلام آباد کا رخ کریں گے اور کوئی بھی اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ تنزیلہ عمران صاحب، آپ نے وقت دیا. یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، جو لیڈران ہیں، وہ پوری طرح سے چارج ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اس دن کا انہیں خاص طور پر انتظار تھا. جب سے عمران خان صاحب وزیر اعظم کے منصب سے اترے ہیں، انہیں ہٹایا گیا طریقے عدم اعتماد کے ذریعے سے، تب سے وہ یہ اعلان کر رہے تھے کہ عوام میں جاؤں گا تو زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا. دیکھتے ہیں کہ 25 مئی کو کیا صورتحال ہوگی. بلوچستان میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے جو کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائے گی. لیکن دوسری جانب جو تحریک عدم اعتماد پر دستخط کرنے والے اراکین ہیں ان کے خلاف نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے یہ تحریک واپس نہ لی تو آپ کے خلاف جو ہے 63A کے تحت کارروائی ہوگی. 22 مئی کو بلوچستان عوامی پارٹی کا اہم اجلاس ہوا، جس میں جو سرکردہ رہنما تھے باپ کے، وہ شریک بھی ہوئے. انہوں نے میر عبدالقدوس بزنجو کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اراکین جنہوں نے عدم اعتماد پر دستخط کیے ان کو نوٹس جاری کرنے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی. کیا صورتحال ہے اس وقت بلوچستان میں؟ اس سے پہلے جام کمال کے خلاف تھی، وہ بڑے پر اعتماد تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن عین وقت پر ان کو جانا پڑا اور حکومت کی تبدیلی ہوئی. اب عبدالقدوس بزنجو صاحب ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے؟ بلوچستان میں اس طرح کی تحریک بار بار کیوں پیش کی جاتی ہے؟ باقی صوبوں میں یہ صورتحال نہیں ہوتی. اس پر آج سیاسی تجزیہ حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں شہزادہ ذوالفقار صاحب. بہت شکریہ شہزادہ ذوالفقار صاحب، آپ نے وقت دیا. سر یہ بتائیے گا کہ ایک بار پھر آپ کے صوبے میں ایک سیاسی بحران پیدا ہونے جا رہا ہے اور عدم اعتماد جمع کرائی گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہو پائے گی، یا پنجاب میں جو فیصلہ آیا منحرف اراکین کے حوالے سے اس طرح کا 63A کی کارروائی یہاں بھی لاگو ہو سکتی ہے اور یہ لوگ اپنے اس کام سے باز آ جائیں گے اور عدم اعتماد پیش نہیں ہوگی؟ سر نہیں، دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس وقت جمعیت علماء اسلام کے 11 اراکین ہیں، اپوزیشن میں بیٹھی ہے، لیکن حکومت کے سارے فرق اینڈ پریولیجز وہ انجوائے کرتے ہیں. اسی طرح سردار اختر مینگل کی بلوچستان نیشنل پارٹی میں ان کے 9 اراکین ہیں، وہ بھی تمام فرق اینڈ پریولیجز، پوسٹنگ، ٹرانسفر اور PSDP میں اپنا حصہ، وہ سارا کچھ انجوائے کرتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس جمعیت علماء اسلام کا شورا کا اجلاس ہوا، اس میں تمام لوگوں نے کہا کہ کیونکہ باپ کے جو لوگ تھے جنہوں نے اس وقت ساتھ دیا MNAs میں مرکز میں PTI کی حکومت کو جب چھوڑ کے آئے تو انہوں نے پہلے یہ شرط رکھی کہ آپ بلوچستان کی حکومت چینج کریں گے، جس پہ PDM نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے بلوچستان حکومت چینج ہو. اب سابق سنجرانی صاحب اس کے پیچھے ہیں، وہ اور قدوس بزنجو گئے، سردار اختر مینگل سے ملاقات بھی کی اور ان کو کافی منت سماجت کر کے منایا کہ آپ اس کا حصہ نہ بنیں، نہ صرف اس کا حصہ نہیں بنے بلکہ آپ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات بھی کریں. تو سردار اختر نے مولانا فضل الرحمان سے بات بھی کی کہ ہم کو اس کا حصہ بننا نہیں چاہیے. اب 2 مہینے، 3 مہینے، 5 مہینے، 4 مہینے کی بات ہے، رہنے دے قدوس کو.
حالانکہ قدوس کا کمال آپ دیکھیں، میر قدوس بزنجو صاحب کا کمال آپ دیکھیں کہ وہ خود جو ہے دفتر کی 2-3 دن دفتر نہیں آتے ہیں، وہ اپنے بیڈ روم میں سوتے رہتے ہیں، لیکن ان کے سارے کام جو ہے سارے ایم پی اے خوش ہیں، کیونکہ بالکل سب کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، جو پوسٹنگ کریں، ٹرانسفر کریں، پوسٹنگ پی ایس ڈی پی میں کوئی آپ کہہ لیں کہ پرنسپل سیکرٹری نہیں ہے اس وقت جو ہے، 3 پرنسپل سیکرٹری نے انکار کیا، ایک جونیئر بندہ ہے جو کبھی کلرک ہوا کرتا تھا، پروموشن آ کر اس 19 گریڈ میں پہنچا ہے، وہ پرنسپل سیکرٹری کے اختیارات استعمال کر رہا ہے، وہی تمام وہ جس طرح جو ایم پی اے چاہتے ہیں، منسٹر چاہتے ہیں، اپوزیشن کے ایم پی اے چاہتے ہیں، تو اس صورت میں مجھے کم لگتا ہے کہ امکان کم ہے، لیکن یہ ایک بات انہوں نے 14 جو اراکین ہیں 7 باپ کے ہیں اور اس میں پی ٹی آئی کی بھی ہیں اور اے این پی کی بھی، انہوں نے ایک کام کیا، ایک آفر کر دی جے یو آئی کو کہ یہ 14 لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ حکومت اپنی بنائیں، آپ کی مرضی کس طرح حکومت بنانا ہے، آپ کے وزیر اعلیٰ کو ہم قبول کر لیں گے، آپ آگے بڑھیں۔ جی ذوالفقار صاحب، سابق وزیر اعظم جام کمال ہیں، نوابزادہ طارق مکسی ہیں، ظہور احمد بلیدی صاحب ہیں، سلیم احمد کھوسا صاحب ہیں، عارف جان محمد حسنی صاحب ہیں، سردار سرفراز صاحب ہیں، میٹھا خان کاکڑ صاحب شامل ہیں، یہ سارے ان کی اپنی ہی پارٹی کے ارکان ہیں، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی پارٹی کو چھوڑیے، اپوزیشن کے لوگ بھی جسے کہتے ہیں کہ پانچوں گھی میں اور سر کڑاہی میں ہے، تو پھر ضرورت کیا پیش آ گئی کہ یہ بزنجو صاحب کے خلاف صف آرا ہو گئے اور پھر سے تبدیلی کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جام کمال صاحب کو جب ہٹایا گیا تو جام کمال صاحب نے ٹھان لیا کہ اس کو ہٹانا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، اس وقت وہ کینڈیڈیٹ ضرور تھے، اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ شاید میرے لیے کوئی اس طرح میں کنٹروورشل ہو جاؤں گا، بہتر یہ ہے کہ، اور 1-2 مہینے کی بات ہے، 3 مہینے کی بات ہے، سلیم کھوسا صاحب جو ہیں ان کے خاص بااعتماد بندے تھے، ان کو انہوں نے آگے رکھا، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ بات یہ آ رہی ہے کہ مسئلہ زیادہ وہ ہو جائے گا، بہتر یہ ہے کہ ہم ایک تیر سے 2 شکار کر لیں، کیونکہ اس وقت حکومتی پارٹی جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ قدوس بزنجو صاحب اگر میں نہیں رہتا ہوں تو میں سردار صالح بوتانی کو بنا دوں گا، سردار صالح بوتانی کے لیے سردار اختر مینگل جو ہیں بی این پی کے وہ راضی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پھر جام کمال نے کہا کہ اگر صالح بوتانی صاحب ان کے مخالف ترین بندے ہیں، ان کا ڈسٹرکٹ بھی ایک ہے، بہت پرابلم ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہے، تو انہوں نے کہا تو پھر بہتر ہے کہ سلیم کھوسا کو ہم کیوں انسسٹ کریں، اور اگر کل کو وہ بن گیا، ان کا مخالف بن گیا، بہتر نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ باپ سے کوئی نہیں ہوگا، ہم 14 بندے آپ کو دے رہے ہیں، آپ بنائیں۔ تو ابھی نواب اسلم رحسانی جو ہیں، پہلے بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں، مولانا عبد الواسع صاحب جو امیر ہیں، اس کو ایک ٹاسک اسائن کر دیا مولانا فضل الرحمان نے کہ آپ دیکھ لیں کس طرح آپ نے وہ کرنا ہے۔ مولانا واسع صاحب این این اے ہے، فیڈرل منسٹر ہیں، ان کا کافی گرفت ہے ان کی پارٹی پر، تو وہ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ نواب اسلم رحسانی کو صاحب کو بنائیں، لیکن نواب اسلم رحسانی کو سننے میں آیا ہے مجھے کہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ انہوں نے ابھی تک اپنی آمادگی ظاہر نہیں کی ہے، تو شاید دوسرا آپشن ان کے پاس بلوچ کینڈیڈیٹ جو ہوگا وہ ہے میر یونس زیری، جن کا خوددار سے تعلق ہے، شاید قرہ فال ان کے حق میں نکلے، اور اس وقت بلوچستان نیشنل پارٹی کے سردار اختر مینگل، ان کے پاس شاید پھر کوئی آپشن نہیں ہوگا، کیونکہ کسی صورت میں وہ جمعیت علماء اسلام کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں، آگے الیکشن میں بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کے پاس آپشن نہیں بچے گا، پھر وہ جمعیت علماء اسلام کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنا ہے، انہوں نے وہ کریں گے، تو اس میں شاید بچت ہو جائے گی باپ کی اور باپ کے لوگوں کی۔ جی شہزاد صاحب، اعتراضات کیا ہیں؟ جام کمال صاحب کے اوپر اعتراضات ہے، شاید وہ بات نہیں مانتے اور باقی چیزیں، بزنجو صاحب کے اوپر کیا اعتراضات ہیں؟ عدم اعتماد میں کچھ وجوہات تو ہوں گی نا سر؟ جی، اس میں دیکھیں 2 باتیں تھیں، میں تھوڑے آپ کے اپنے ہمارے ناظرین جو ہیں ان کو تھوڑا سا بتاؤں۔ نواب اکبر خان بگٹی کی حکومت تھی تو اس وقت لوگ کہتے تھے بگٹی صاحب کسی کی بات نہیں مانتے ہیں اور بڑے سخت ہیں، وہ ہر چیز میں وہ کہتے ہیں کہ جی رولز اور اس کو فالو کیا جائے۔ اس کے بعد اگلی حکومت آئی، اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئیں، اگلی حکومت آ گئی تاج جمالی صاحب، اس وقت تمام لوگ جو ہیں شروع میں بڑے خوش تھے، سارے انہوں نے کہا جی بگٹی صاحب کا راستہ روکیں، اور بالآخر وہ کامیاب ہو گئے،
انہوں نے ان کو بنا لیا میر تاج محمد جمالی صاحب کو. میر تاج محمد جمالی صاحب آ گئے تو وہ ہر فائل پر اوکے لکھتے, وہ اپروو لکھتے اور سارا کچھ وہ کر لیتے, اور اس کے بعد یہ سارا, اس کے بعد لوگ کہتے یہ کیا کمال ہے. اب ہر ان کی کسی بات پر عمل درآمد نہیں ہوتا. تو بالکل ادھر یہ بات ہے کہ ان کے جو شکایت ہے وہ کہ وہ خود 2-3 دن جو ہے اپنے بیڈ روم سے نکلتے نہیں ہیں, اچھا ایکٹیو نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہر چیز پر وہ جو ہے اپروو کر دیتے ہیں, لیکن اس طرح ان کا کام نہیں ہو رہا, اور کام نہیں ہو رہا. اس وجہ سے لوگوں کی شکایت یہ ہے, اور ظاہر ہے جو لوگ خود ناراض ہیں, ایک تو ان کا وہ ہے, دوسرا جو ہے جام کمال صاحب تو اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں. ظاہر ہے ان کو جس طرح ہٹایا گیا تھا میر صادق سنجرانی صاحب نے, میر صادق سنجرانی صاحب اس وقت خود جو ہے محاصرے میں ہیں اور کافی پریشان ہیں, کیونکہ ان کو بھی ان کے جو پوسٹ ہے اس کو بھی تھریٹ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں کس طرح وہ پی ڈی ایم کیا کرتی ہے, کس طرح ان کو ہٹاتی ہے. تو وہ کوئی ان کی مدد کرنے سے خود کافر ہیں. تو ظاہر ہے یہ وہ ہے. ادروائز بلوچستان کا مسئلہ اسی طرح چلتا ہے, کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے, ہمیشہ وزیر اعلیٰ جو ہے, کوئی وزیر اعلیٰ سوائے جہاں میر یوسف صاحب نے اپنا ٹینور پورا کیا, اس کے علاوہ کوئی بھی ٹینور پورا نہیں کر سکا. ہمیشہ شکایت ہوتی ہیں لوگوں کو, کولیشن گورنمنٹ ہے, لوگ شروع میں بڑے گرم جوش ہوتے ہیں, بعد میں وہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ جو ہو وہ بالکل بے اختیار ہو جائے اور سب کچھ اپنے وہ سرنڈر کر دے. شہزاد صاحب آخر میں یہ سوال بتائیے گا, آپ نے کہا کہ لوگ خوش نہیں ہیں, عوام کی کیا رائے ہے, کہ عوام بھی اس سارے کھیل تماشے کو, اس سرکس کو انجوائے کر رہے ہیں, کہ ایوانوں میں جو تبدیلیاں ہوتی رہیں, کوئی عوامی مسائل کی طرف بھی کوئی توجہ ہے؟ عوام کا سینٹیمنٹ کیا ہے بلوچستان میں؟ آپ تو بہت قریب سے اور گہری نظر رکھتے ہیں. دیکھیں عوام کا تو میں نے آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن کیا ہے. نوجوان اس وقت کتنے بگڑے ہوئے ہیں. جب نوکریاں 15 لاکھ میں 10 لاکھ میں بکیں گی, جب مجھے بتائیں کہ نوکریاں 2 سے چپراسی کی نوکریاں 2-3 لاکھ روپے میں بکے گی, یہ شاید جام کمال کے دور میں نہیں تھا, کہ قدوس دلجو صاحب کے دور میں ہے. اگر یہ ہے اور لوگوں نے شکایت بھی کی ہے, ابھی بھی نہیں کیا, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, جب آرمی چیف آئے تھے اپنے دورے پر, 2 مرتبہ آرمی چیف جو ہے تربت کے دورے پہ آئے, لوگوں نے شکایت کے انبار ان کے سامنے لگا دیے کہ کیا آپ نے جن لوگوں کو سپورٹ کیا یہ ایسے لوگ ہیں. تو انہوں نے مذاق میں کہا یہ آپ لوگوں کے نمائندے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے نمائندے نہیں ہیں سر, یہ آپ کے لوگ ہیں. اور نوکریاں جب بکیں گی تو نوجوان کیوں متنفر نہیں ہوگا اس پورے سسٹم سے, وہ کیوں باغی نہیں ہوگا, وہ کیوں بغاوت نہیں کرے گا. میرے خیال میں عوام کا تو رد عمل یہ ہے کہ وہ کسی صورت میں ان کو نہیں چاہتے, جو الیکٹیبلز ہیں, کہ کسی صورت میں بھی الیکٹیبلز بڑی تعداد میں, کبھی ان کو ہانک دیا جاتا ہے جہاں پیپلز پارٹی میں شمولیت, کبھی کاف میں, کبھی نون میں, کبھی پی ایم ایل این میں, کبھی نیا گروپ باپ بنا دیے جاتے ہیں. لوگ متنفر ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب محترم شہزادہ ذوالفقار صاحب, آپ نے وقت دیا اور آپ نے جو تصویر کشی کی ہے, یقیناً عوام بیزار ہیں, عوام کے اندر بے چینی ہے, نوکریاں نہیں ہیں جس طرح سے آپ نے کہا, اور شاید اگر نوکریاں موجود ہیں تو وہ بک رہی ہیں. اگر اس طرح کی صورتحال ہوگی تو پھر بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان میں بدامنی ہے, نوجوان غیر ملکی قوتوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں اور بلوچستان کی سلامتی کو خطرہ ہوتا ہے. تو اس سب میں یہ جو بنیادی کردار ہے وہ ہمارے اس سیاسی میدان میں ہونے والی تبدیلیوں کا بھی ہے, جن کی توجہ شاید اس طرف نہیں ہے. مزید بات بھی کریں گے. مانیٹرنگ پالیسی جو ہے وہ جاری کر دی گئی, شرح سود میں 1.5% کا اضافہ ہوا ہے, کیا اثرات ہوں گے معیشت پر, اس پر بھی بات کریں گے ماہر امور معیشت جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب سے, لیکن ایک وقفے کے بعد. اور شرح سود میں 1.5% کا اضافہ کیا گیا ہے, جس کے بعد شرح سود 13.75% پر جا پہنچی, اور اس وقت ملک میں شرح سود 12.25% ہے. اسٹیٹ بینک کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو مہنگائی کی جو سطح ہے غیر متوقع طور پر اپریل میں 2 سال کی بلند ترین سطح پر ہے, اور 13.4% تک یہ پہنچی ہے. اور دیہی علاقوں میں بات کی جائے تو 10.9%, اور شہری علاقوں میں اس کا تناسب 9.1% ہے. موجودہ حکومت کی پالیسیز کیا ہیں, اور ہر آنے والے دن کے ساتھ معیشت کس طرف جا رہی ہے, اس کے کیا اثرات ہوں گے, اسٹیٹ بینک نے جو شرح سود بڑھائی اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں, اس پر تجزیہ لینے کے لیے اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت ماہر امور اقتصادیات جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا. سر یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ 1.5% کا اضافہ کیا گیا, پہلی معیشت گر رہی ہے اور ڈالر اوپر جا رہا ہے اور عدم استحکام پہلے سے ہی موجود ہے, کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا اس موجودہ صورتحال میں؟
देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो ये डिस्काउंट रेट में इजाफा किया है, ये आम लोगों की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा है, यानी 150 बेसिस पॉइंट्स का। इसका असल में मकसद एक ये भी होता है कि अफरात-ए-ज़र को वो कंट्रोल करना चाहता है, और स्टेट बैंक की भी वही सोच है, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम जून में IMF से हमारे मामला तय हो जाएंगे, हम जो है $1 अरब की किस्त मिल जाएगी, हम पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के नरखों में इजाफा करेंगे, सब्सिडीज वापस लेंगे, पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करेंगे, और गालिबन जो है अगला माली साल होगा बजट 23 में, उसमें भी कुछ GST बढ़ाएंगे। इन चीजों पर तो अब स्टेट बैंक ये समझता है कि आने वाले महीनों में अफरात-ए-ज़र बढ़ेगी, और मैं तो अब भी ये समझता हूँ कि आने वालों में तो बढ़ेगी। अगला जो माली साल होगा 2023 का, कोई भी हुकूमत हो, अफरात-ए-ज़र की शरह ऊंची रहेगी और मईशत की शरह नमू में जबरदस्त कमी होगी। आप ये देखेंगे हमारी गलतियों का, पॉलिसियों का जो ये नतीजा सामने आने वाला है, वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। क्योंकि एक तो आपने देखा कि हमने जो है जो मार्च से जून तक सस्ती शरह सूद पर कर्जे देके पाकिस्तान की तारीख में तिजारती खसारा सबसे ज्यादा, पाकिस्तान की तारीख में इंपोर्ट सबसे ज्यादा, पाकिस्तान की तारीख में बजट खसारा सबसे ज्यादा, ये जो हरकतें की थी, और उसके बाद रिजर्व गिरे स्टेट बैंक के, और फिर रुपए की कदर में जबरदस्त कमी हुई, और फिर 28 फरवरी को जो इमरान साहब ने 2022 में जो बारूदी सुरंग बिछाई थी, उसके भी असरात आएंगे। तो अब आप ये देखिए कि मैंने जैसे कहा कि मैं ये देख रहा था अभी कि IMF ये कहता है कि 2021 में भारत की शरह नमू होगी 8.9%, और पाकिस्तान में जो झंडे गाड़ के आसमान सर पे उठा लिया कि जी हमारी ये 5.7% हो गई, तो लेकिन ये भारत में 8.9 है। 2022 में भारत की है 8.2 और हमारी है 6 है। लेकिन साथ ही आप अगर महंगाई को देखें तो भारत में जो महंगाई की शरह है वो है इस वक्त 7.8, हमारे है 13.4। बेशक भारत में जो शरह सूद है वो 4% है, हमारे यहाँ 13.7% है। क्या ये आदाद शुमार चीज के नहीं कह रहे कि हमारी पॉलिसियां गलत हैं, हमारी जो हिकमत अमली गलत है, हमारी अशराफिया की मईशत है, और उसके तबाहकुन असरात जैसे मैंने कहा इस साल भी नजर आएंगे और 2023 में भी नजर आएंगे। डॉक्टर साहब, ये जो बात की गई कि गैर मुतवक्के तौर पर अप्रैल में 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई पहुंची है, दही इलाकों में कह रहे हैं कि 10.9% और शहरी इलाकों में 9.1%, और आप कह रहे हैं कि ये मजीद बढ़ेगी, तो सर गुजारा कैसे होगा? आवाम तो पहले से पिसे हुए, हुकूमत जो सर पैर मारने की कोशिश कर रही है, क्या कोई फायदा होगा सर इससे? नहीं, फायदा तो ये कुछ भी नहीं होगा, इससे सनअतों की पैदावारी लागत भी बढ़ेगी। असल में मसला क्या है, इस सवाल का जवाब जो आपने दिया है उनसे आप पूछें जो हजारों की तादाद में जलसों में जाते हैं, 5-6 घंटे इंतजार करते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अगर मैं कहता हूँ देखिए आवाम तबाह हुए हैं, जो मुतवस्सित तबका तबाह हुआ है, जिन लोगों के पास पैसा है, मिडिल क्लास से जरा ऊपर और अपर मिडिल क्लास, और जो बेतहाशा दौलत इकट्ठी की है इस मुल्क में, जो दुनिया में इतना ये कमा नहीं सकते थे कहीं, वो तो खुश हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो ये गरीब तरीन अवाम है, इनसे पूछो ये किस खुशी में हजारों की तादाद में सफर करके जलसों में जाते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, 1-2 कुर्सी तोड़ते हैं, 1-2 कुर्सी घर ले आते हैं, उनको क्या मिल रहा है? डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कहा कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा भी करेगी, लेकिन अभी जो लेटेस्ट बयान आ रहे हैं हुकूमत की जानिब से, वो कह रहे हैं कि हम तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं कर सकते, IMF से कहेंगे कि वो हमें रिलीफ दे, और बाकी तरीकों से हम कोशिश करेंगे कि उनकी शराइत को पूरा कर सकें। क्या ये एक सियासी बयान है या इससे या वाकई हुकूमत कुछ ऐसा प्लान मंसूबा रखती है? नहीं, सियासी बातें हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, जिस बुरी तरह इमरान खान के दौर में मईशत तबाह और बर्बाद हुई है, अब IMF के पास जाए बगैर आपका चारा नहीं है। हमारे लोगों को समझना होगा कि उस वक्त सब खामोश रहे जब हम चीखते थे कि ये मईशत खराब हो रही है। IMF के हर कीमत पर IMF के पास जाएंगे, हर कीमत पर IMF की जो है शराइत मानेंगे, इसमें किसी पाकिस्तानी को शुबा नहीं होना चाहिए। अलबत्ता मुझे ये लगता है कि जो अभी इस वक्त अमेरिका हमारे साथ हमदर्दाना रवैया रख रहा है, उसको अफगानिस्तान में हमारे मदद की जरूरत पड़ गई है, हालात बहुत खराब हैं, तो शायद वो अमेरिका ये कहे, IMF को अहकामात दे कि मसनूआत की कीमतें तो जरूर बढ़ाओ पेट्रोल की, इसको 2 किस्तों में कर दो ताकि एकदम जो है तूफान ना आए। ये तो हो सकता है, लेकिन अगर हुकूमत ये कहना चाह रही है कि बगैर पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के नर्ख बढ़ाए
یہ جو ہے نا IMF سے قسط لے لیں گے تو یہ ناممکن ہے, اور IMF کی قسط لیے بغیر ہم اب گزارا نہیں کر سکتے فی الحال. بعد میں تو جو اگر حالات ٹھیک ہوں, پالیسیاں ٹھیک ہوں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے, اور کچھ پولیٹیکل مائلیج گین کرنے کے لیے یہ سارا بیان بازی کی جا رہی ہے سر؟ کتنے دن پولیٹیکل مائلیج گین کریں گے؟ ابھی تو آپ کو جو ہے نا, اگر آپ کو چند میں نے بتایا نا کہ جون میں جب آپ کی معاملات طے ہو جائے گی تو مجھے تو لگتا ہے کہ ممکن ہے کہ ابھی چند اسی مہینے کو آخر تک پیٹرول کے نرخ بڑھ جائیں. یہ زیادہ عرصے نہیں ہوگا. یہ تو عمران خان کا پریشر ہے, اسی نے معیشت تباہ کی, انہی کا اب یہ پریشر ہے جس کی وجہ سے یہ ذرا سے جو ہے نا سست ہو گئے ہیں. لیکن کوئی راستہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک راستہ ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو لوٹی ہوئی دولت کے اثاثے ملک کے اندر ہے ان سے پیسہ لے لے تب تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ حکومت اس کا سوچ ہی نہیں رہی ہے. پچھلی حکومت بھی اس کا نہیں سوچ رہی تھی کہ وہ 900 ارب روپے لے کر گزارا کر لیں. یعنی چوروں سے تو نہیں لیں گے, عوام کو جو ہے وہ مشکل میں ڈال دیں گے, معیشت کو مشکل میں ڈال دیں گے. یہ فوجی حکومت نے بھی کیا, یہ پیپلز پارٹی نے بھی کیا, جو ہے یہ عمران خان نے بھی کیا, اور فی الحال یہ بھی کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ آج میرا بیان نظر سے گزرا, مفتاح اسماعیل صاحب سے یہ کہہ رہے تھے کہ پیٹرول کی قیمت میں 100 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 150 روپے کا اضافہ کیا جائے تو پھر ہم اس لیول پہ آئیں گے جس پہ IMF کہتا ہے اور جو ہم سبسڈی دے رہے ہیں وہ ختم ہوگی. کیا واقعی اس بات میں صداقت موجود ہے؟ نہیں ہوگا. میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اس بات کا امکان ہے کہ 2 قسطوں میں ہو جائے, لیکن اتنا نہیں ہوگا. وہ تھوڑا کچھ دیکھیے, یہ جو آپ سبسڈی دے رہے ہیں جس کو یہ واپس لینا چاہ رہے ہیں, تو ہمیں یہ IMF کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ کوئی سبسڈی نہیں ہے. انہوں نے جو روپے کی قدر گرائی ہے مئی سے اب تک, وہ گرائی ہے 48 روپیہ. تو جو آپ نے تیل امپورٹ کیا اس پہ $1 پر 48 روپے یہ بڑھ گیا. حکومت نے اس پہ کسٹم ڈیوٹی بھی لے لی اضافی, وہ بھی آ گیا, اسی میں سے دے رہے ہیں نا. یہ تو آپ نے جو گرائی تھی ڈسکاؤنٹ ریٹ گرا کے یہ ڈرامہ کیا تھا, روپے کی قدر گرائی تھی, اس کا فائدہ تو عوام کو تو نہیں پہنچا. اب سارا ان کی جیب میں کیوں ڈالتے ہیں؟ صاحب ان کو بتائیے کہ بھائی ہم نے اس پہ کسٹمبلٹی بھی کمائی ہے تو ہم تو اس میں سے واپس کر رہے ہیں. یہ تو یہ دباتے اپنی جیب سے دے رہے ہیں, اپنی جیب سے آپ کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں. آپ اس پر اضافی کسٹم ڈیوٹی لے چکے ہیں, خوب کمایا ہے. بینکوں نے بھی اس پر ٹیکس بھی کمایا ہے. حکومت نے جب امپورٹ جتنی بھی ہوئی ہے $75 ارب کی, جب آپ 48 روپے گرا دیں گے تو اس پر کسٹم ڈیوٹی بھی ملی, حکومت کو سیلز ٹیکس بھی ملا, کئی سو ارب روپے انہوں نے کمایا ہے. اس میں سے دیں, بات کریں کھل کے وہاں جا کے, لیکن یہ کرنا نہیں چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ محترم ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, آپ نے وقت دیا اور آپ نے جو تصویر کشی کی ہے. یقیناً اس سارے بحران میں پیسہ اور مال بنانے والوں نے خوب کمایا اور خوب ان کی چاندی ہوئی ہے. اگر نقصان پہنچا تو صرف عوام کو پہنچا, اور اگر ریلیف نہیں ملا تو صرف عوام کو ہی ریلیف نہیں ملا. آگے آنے والے دنوں میں یہ معاشی صورتحال بہتر ہوتے ہوئے دکھائی تو نہیں دیتی. جب تک IMF سے آپ کو قرض مل جاتا تب تک آپ کو ان کی وہ شرائط ماننی پڑیں گی, اور ان شرائط کے اوپر عمل بھی کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے قرضے کو واپس بھی کرنا ہے. اور ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے کہا کہ میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ 2 ایک ساتھ میں کیا جائے, کیونکہ انٹرنیشنل سطح پہ اگر امریکہ ہماری کچھ مدد کرنا چاہے اور اس کی مدد سے اگر کچھ تھوڑا سا ریلیف ہمیں مل جائے تو اس بات کی توقع کی جا سکتی. وہ ہر صورت دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیسنا ہوگا. وہ جو بیانیہ موجودہ حکومت لے کر آئی تھی وہ بھی فیل ہوتا ہے دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ڈالر کی قیمت دن بدن اوپر جا رہی ہے. اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور عوام بری طرح سے پس رہے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسا معجزہ ہو, کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ پاکستان کے عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل سکے. لیکن اس کے اگر حقائق کی نظر میں دیکھا جائے تو اس کے چانسز بہت کم ہیں اور نہ ہونے کے برابر ہیں. اسی امید کے ساتھ اپنے میزبان غفران چغتائی کو پروگرام جواب دو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.